اسمبلی شیخ عبداللہ پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، جہاں یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی شیخ عبداللہ پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اور مصطفیٰ کمال کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ ہم سے سب لوگ رابطے میں ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے اور ایم کیو ایم کا ایک رکن اب پاک سرزمین پارٹی کا حصہ بن گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی ہے شیخ عبداللہ، جو پی ایس پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے تھے، جہاں ان کا کہنا تھا کہ ہم سے سب لوگ رابطے میں ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید لوگ بھی پاک سرزمین پارٹی کا حصہ بنیں گے، اور پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اس وقت بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ کوئی آخری صاحب نہیں ہے آنے والے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سے سب لوگ رابطے میں ہیں۔ جب جب اللہ تعالیٰ جس کے دلوں میں ڈالتا چلا جائے گا، سب ساری بات کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ کسی کے پاس بھی ہماری کسی بات کا جواب نہیں ہے، جواب نہیں ہے کسی کے پاس بھی نہیں، ورنہ ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنی غلطی تسلیم کرنے والے لوگ ہیں۔ کوئی اگر ہمیں باتوں میں کنونس کر دے تو ہم اپنی بات سوالوں کے سب کے پاس جوابات ہم نے دے رکھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے کوئی پریشر تو ہے نہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد ان کے دلوں میں یہ ہمت پیدا کرے کہ وہ اس صحیح اور سچ کے قافلے میں شامل ہوں۔ میں آج کے توسط سے اس پروگرام کے توسط سے اس ایونٹ، اس اوکیجن کے توسط سے میں کراچی کے تمام کارکنوں کو، تمام ہمدردوں کو 23 مارچ جو کل ہے، 23 مارچ جس دن پاک سرزمین پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی، کل یہاں پر نشتر پارک میں عظیم الشان کارکنوں کا، ہمدردوں کا عظیم الشان کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ آج رات بھر یہاں پر ہلا گلا ہوگا، کل یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنونشن ہے۔ تمام کارکنان انتک محنت جو کر رہے ہیں، ٹائم پر یہاں پر پہنچے، ان سے ریکویسٹ ہے، ہمدرد اور کارکنان سے گزارش ہے کہ 3 بجے گراؤنڈ میں پہنچنے کی کوشش کریں، ہر حال میں 3 بجے گراؤنڈ میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان اور پاکستانی دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں پاکستان اور پاکستانی دنیا میں جہاں بھی ہیں، وہ کل ایک ایسا عظیم الشان مظاہرہ دیکھیں گے۔ 1 سال کی جماعت کا، 1 سال کی پارٹی کا آرگنائزیشنل سیٹ اپ دیکھیں گے۔ پورے پاکستان بھر میں جو ہماری آرگنائزیشنل کمیٹیز ہیں، خیبر پختونخوا میں کارکنان نہیں، جو کمیٹیز ہیں، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، صرف ہم نے سب کو نہیں بلا سکتے تھے، ڈیفینیٹلی افورڈ نہیں کر، وہ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں تمام لوگ اپنی یہ پاک سرزمین پارٹی کی یوم تاسیس منائیں گے، لیکن ذمہ داروں کو ہم نے صرف یہاں بلایا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آج رات سے لے کر کل تک یہاں پر پاکستان کے خیبر پختونخوا کے 7 ڈویژن سے، بلوچستان کے 6-7 ڈسٹرکٹ سے، بلوچستان کے اور بھی ادر ڈسٹرکٹ، اور پھر پنجاب کے 26 ڈسٹرکٹ سے زیادہ، اور سندھ کے 23 ڈسٹرکٹ سے ذمہ داران آپ کو اس پاک سرزمین پارٹی کے کنونشن میں، اس پنڈال میں آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کو بلوچ بھی نظر آئے گا، آپ کو پختون بھی نظر آئے گا، آپ کو پنجابی بھی نظر آئے گا، آپ کو سندھی بھی نظر آئے گا، اور آپ کو یہاں پر مہاجر میزبانی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو اردو بولنے والا مہاجر ان کی میزبانی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو اسی پنڈال میں شیعہ بھی نظر آئے گا، سنی بھی نظر آئے گا، دیوبندی بھی نظر آئے گا، آپ کو ہندو بھی کمیونٹی سے لوگ نظر آئیں گے، آپ کو کرسچن نظر آئیں گے، آپ کو سکھ عیسائی اور تمام لوگ نظر آئیں گے۔ غرض یہ کہ پاکستانی جس بھی رنگ، نسل، زبان، مذہب کا ماننے والا ہے، وہ پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے آپ کو 23 مارچ کو آج رات سے لے کر کل تک یہاں پر آپ کو ایک گلدستے کے تمام پھول پاکستان کے ایک گلدستے کی مانند آپ کو یہاں پر سجے ہوئے نظر آئیں گے۔ پاکستان دیکھے گا، اور جو لوگ اپنے گھروں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کر دیکھیں گے، وہ اپنے دل میں تسکین اور اطمینان اور ایک خوشگوار ہوا کے جھونکے کے طور پر اس کو لیں گے۔ بتاتا چلوں کہ آئندہ آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کا ہے، پورے پاکستان بھر میں آئندہ آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کا ہے، اور یہ میں اللہ تعالیٰ کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اس کی مدد کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ بات اتار رہا ہے، میں اس کے بنا پر آج بڑا ہمبلی یہ نویز سنا رہا ہوں۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں نویز سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات جو ہے وہ ڈال دی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ہے، پاک سرزمین پارٹی کا۔ میں چاہوں گا کہ چند کلمات شیخ عبداللہ بھائی جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ کو اپنی جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ سے بات کریں۔ تھینک یو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم CS 97 سے ممبر صوبائی اسمبلی شیخ عبداللہ. میں نے گزشتہ 15 دن کے دوران بہت تیزی کے ساتھ سوچتے یہ فیصلہ کیا کہ سوائے اس کے کہ پاک سرزمین پارٹی کمال بھائی اور حسین خانی بھائی کی قیادت میں جو کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ اور کراچی یا حیدرآباد کے جو لوگ گزشتہ 30-35 سالوں سے پیچھے گئے یا پس گئے، اس کے علاوہ اور کراچی یا حیدرآباد کے جو لوگ گزشتہ 30-35 سالوں سے پیچھے گئے یا پس گئے، جانتے بوجھتے یا انجانے میں، ان کے پاس اب سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کمال بھائی یا حسین خانی بھائی کے ساتھ کام کر کے اپنے اوپر لگے ہوئے داغ کو دھوئیں. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ 22 اگست کو جب اسپیچ کی، اس میں یہ کہا گیا کہ غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی. معافی کے بعد جو ہے وہ 23 اگست کو پھر ایک تقریر ہوئی، پھر 24 کو ہوئی. اس کے بعد بھی ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ گنجائش تھی، کیونکہ 30 سالہ رفاقت ہے میری. 19 سال کی عمر میں نے پارٹی جوائن کی تھی 1986 میں. 30 سالہ رفاقت ہے، تو یہ خیال تھا دل میں کہیں نہ کہیں کہ غلطی ہو گئی ہے شاید، اور اس کی تلافی کی جائے گی، کہیں نہ کہیں سے ممکن ہے تلافی کی جائے. لیکن جب 5 مارچ کو، ابھی اس 5 مارچ کو جو گزری ہے، جو اسپیچ سنی میں نے، تو وہ انف تھی. اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہی، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رکھتا ہو تو پھر تو وہ شیطان سے مدد لینی پڑے گی، جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ شیطان سے مدد لوں گا اور پاکستان کی فوج سے لڑوں گا. تو پھر رہ کچھ نہیں جاتا اب سوائے اس کے کہ آدمی اپنے اور ان کے درمیان صاف اور واضح ایک فرق اور فاصلہ پیدا کر دے. اور واضح فرق پیدا کرنے کے لیے ہی میں نے ریزائن دینے کا فیصلہ کیا اور پاک سرزمین پارٹی جوائن کرنے کی ہمت کی. اس لیے کہ اگر پاکستان جو لنڈن اور پاکستان MQM بن گئی ہے، MQM پاکستان بھی جوائن کرے، تب بھی جیسا کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا دیا ہوا مینڈیٹ ہے اور میرا دیا ہوا لوگوں نے یہ کریڈٹ اپنے سر لیا ہوا ہے اور یہ پارٹی چرا لی ہے، قبضہ کر لیا ہے، تو وہ ایک بہرحال سر پہ رہتا بوجھ یا ضمیر پہ رہتا بوجھ. تو اس لیے اس بوجھ کو بھی اتار پھینکا کہ جو آج یہاں سے ریزائن دے کے اسمبلی کا ہم اٹھیں گے اور پھر ایک کارکن کی حیثیت سے مصطفیٰ کمال بھائی اور حسین خانی بھائی کے ساتھ کام کریں گے. اور جو دیگر ساتھی ہیں، تمام سب سینئر ساتھی ہیں، یہاں پہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سب سینئر ساتھی ہیں، موسٹ سینئر ساتھی ہیں. نیک محمد بھائی، انیس بھائی، یہ سب ان کی ایک عمریں لگی ہوئی ہیں، 30 سال، 32 سال، 34 سال جو ہے نا لگے ہوئے. اس کے بعد آ کر کے اگر کوئی اپنا نظریہ بدلتا ہے یا اس کے خیالات بدلتے ہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دلیل موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈر کے، ڈرنا اگر ہوتا تو ہم نے 92 94 بھی دیکھا، 96 بھی دیکھا، جیلیں کاٹی ہیں، گولیاں کھائی ہیں، بم دھماکوں میں زخمی ہوئے. سب کچھ کرنے کے باوجود اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں. آج ہمیں پتہ ہے کہ غدار کہہ دیا جائے گا بڑی آسانی سے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملک کا غدار کوئی نہ کہے. ہم ملک کا غدار نہیں بننا چاہتے. ہم پاکستان کے وفادار تھے، ہیں اور رہیں گے. اور پھر اگر وہ پاکستان کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو جو نظریہ انہوں نے دیا تھا تو وہ تو پاکستان کے مظلوم، محروم، متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے دیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو 98% لوگ محروم ہیں، مظلوم ہیں اور وڈیرے اور جاگیردار اور سرمایہ داروں کے اس میں کسے گئے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو وہ پاکستان کے لیے بات کی جا رہی تھی. اب جب بات ہی پاکستان کی نہیں ہو رہی، پاکستان کو توڑنے کی بات کی جائے یا پاکستان کو برا بھلا کہا جائے، تو کوئی بھی ذی شعور پاکستانی کم سے کم یہ نہیں کر سکتا کہ اس پارٹی کے لیے کوئی ہمدردی رکھے دل میں یا اس کے ساتھ کام کرنے کی سوچے. تو اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ، اور میں نے اس طریقے سے نہیں کہ کوئی پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے کوئی دباؤ یا کوئی ایسی بات کسی وقت نہیں کی گئی. انیس بھائی سے جب رابطہ ہوا تو سب سے پہلے تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بات ہو، کوئی کام ہو میرے لائق تو مجھے بتاؤ. انہوں نے پارٹی میں آنے کے لیے نہیں کہا. ابھی بھی جب ابھی آدھے گھنٹے پہلے انیس بھائی مصطفیٰ بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ مجھے کچھ کہنا ہے. انہوں نے کہا نہیں، جو نیچرلی تمہارے دل میں آئے، ذہن میں آئے وہ بات کرنا، ہم سے نہیں پوچھو. جو تمہارے دماغ میں بات آئے وہ بات کرنا، جو تم نے سوچا ہے یا جو تم جس چیز سے کنونس ہوئے وہ بات کرنا. تو اس لیے میں نے اپنی بات اسی طریقے سے کی ہے جو میں نے جس طریقے سے سمجھی ہے اور سوچی ہے. اور پاکستان یا لنڈن اس وجہ سے جو ہے میں نے بالکل ریفیوز کیا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی شائبہ نہ رہے
ہماری وفاداری کے ہم پاکستان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو بنایا ہے۔ جو بھی اختلافات ہوں گے ان کو بھی کنونس کر کے، دلیل کے ذریعے سے اور اپنے آپ کو ثابت کر کے انشاءاللہ تعالی وہ اختلافات بھی ختم کریں گے، اور سب لوگوں کو مل جل کے اس پاکستان کی ترقی میں جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار ہم بھی ادا کریں گے، وہ بھی کریں گے، امید یہی۔ بس آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کے ہمراہ رکن سندھ اسمبلی شیخ عبداللہ بھی موجود تھے، جنہوں نے پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس موقع پر مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا تھا کہ ہماری باتیں درست ثابت ہونے پر لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ دو پلی کی چپل میں آئے تھے اور آج دیکھیں کہاں پہنچ گئے۔ تو بھائی وہ آج بھی ہم اسی حال میں، اور سیلری کوئی اتنی بڑی سیلری نہیں ہے، 60-70 ہزار روپے، جس کے اندر 20-25 ہزار روپے تو پیٹرول میں چلے جاتا۔ تو باقی وہ تو ایک تفصیلی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اس چیز سے گھبرا رہے ہیں کہ ان کا گھر کس طرح چلے گا، ان کے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے، اس وجہ سے MP MLA کی یہ چھوڑنا نہیں چاہتے سیٹ۔ لیکن میں ان سے یہی درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ بھائی کر کے آئیے، مجھے پتہ ہے کون کون لوگ جو ہے وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بالکل کلیئر ہے، وہ ان کے بالکل کلیئر ہے، کسی قسم کا ابہام نہیں ہے ان کو کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، لیکن صرف اس وجہ سے رکنا چاہتے ہیں کہ جی اخراجات کیسے چلیں گے۔ تو اللہ مالک، اللہ رازق ہے، انشاءاللہ تعالی ہمت کریں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ رابطے میں ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں، یقینی طور پہ انشاءاللہ تعالی آئیں گے، اور بھی لوگ اور مصطفیٰ بھائی کے اور انیس بھائی کے قافلے میں شامل ہوں گے۔ تمام یہاں پہ سینئر ساتھی ہیں بالکل، اور سبھی مجھے جانتے ہیں، میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ اب میں آج پہلی دفعہ چونکہ شامل ہونے آیا ہوں، کافی عرصے کا ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو سبھی کو اس توسط سے سلام بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سے پہلے ہمت کی۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے کام کریں گے۔ عبداللہ شیخ عبداللہ پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے جب پریس کانفرنس سے خطاب کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری باتیں درست ثابت ہونے پر لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی کو بھی پارٹی میں شمولیت کا نہیں کہا، لوگ خود آ رہے ہیں، اور اس وقت مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور اس وقت وہ صحافیوں کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ بانی MQM اور اپنے درمیان فاصلہ ثابت کرنے کے لیے پاک سرزمین پارٹی میں آیا عبداللہ شیخ کی جانب سے یہ کہنا تھا۔ عبداللہ شیخ نے پاک سرزمین پارٹی جوائن کر لی ہے، اور اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سوچ سمجھ کر PSP میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ لندن سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ مینڈیٹ ہمارا ہے۔ 5 مارچ کی تقریر سننے کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہی، شیخ عبداللہ کی جانب سے ایسا بھی کہا گیا۔ یہ تھی نیوز 1 تازہ ترین۔